إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جنہیں اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے منتخب فرمایا، اور ان صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دی۔ ان پاک باز ہستیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا مقام ہے کہ جو سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی غزوات میں بھی شریک رہے اور آپ کے تمام معاملات میں آپ کے معاون اور ممد رہے، جنہیں اس امت میں سب سے افضل امتی کہا گیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان سے راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ان کے بہت سارے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے پیارا کون شخص ہے؟ قال عائشہ، فرمایا عائشہ۔ ثم قال فقلت من الرجال، میں نے عرض کیا مردوں میں کون ہے؟ فقال ابوہا، فرمایا اس کا باپ۔ قلت ثم من، اس کے بعد کون ہیں؟ فرمایا ثم عمر بن خطاب فعد رجالا، فرمایا پھر عمر بن خطاب ہیں، اور بھی صحابہ کرام کے نام لیے۔ ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمایا لما تمشی امام من هو خیر منک، جو تم سے بہتر آدمی ہے اس کے آگے کیوں چلتے ہو؟ فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، فرمایا ابو بکر تو وہ ہیں کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سب سے افضل ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کی حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، فرمایا آج کون شخص روزے کی حالت میں ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں نے کھانا کھلایا ہے۔ فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج کون شخص ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں نے یا رسول اللہ۔ قال من تبع منکم الجنازہ اليوم، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کس نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل او في حدیث اخرى في يوم الا دخل الجنہ، فرمایا اگر یہ چار خوبیاں کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں، یا دوسری حدیث میں فرمایا ایک دن جمع ہو جائیں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ کرام سبقت کرنے والے، دین کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے روزے کے بارے میں پوچھا، تو روزے دار روزے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، فرمایا جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ اس دن اس سے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایک دروازہ ہے جنت کا جسے باب الریان کہتے ہیں، جو روزے داروں کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہے، اور روزے رمضان کے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن جو نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں، فرمایا جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتلائیے تاکہ میں وہ کروں، فرمایا علیک بالصوم فانہ لا عدل لہ، فرمایا روزے رکھا کرو، ان جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں فرض روزے تو ہیں ہی، اس کے علاوہ مستحب روزے ہیں، جیسے محرم کے روزے ہیں، اسی طرح ہر مہینے کے 13، 14، 15 روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے، فرمایا اس دن اعمال بندوں کے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل نامہ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے جتنی اللہ بندے کو توفیق دے انسان روزے رکھے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ہے، فرمایا افضل الاعمال ادخال السرور علی مومن، فرمایا بہترین کام یہ ہے کہ مومن کو کوئی خوشی کا موقع فراہم کر دیا جائے، کوئی ایسا کام کر دیا جائے مومن کے ساتھ جس سے وہ خوش ہو جائے، اسے کپڑا پہنا دیا جائے، اگر بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے، فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پیارا بندہ کون ہے، محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے، جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ کسی کو کوئی ضرورت ہے،
تکبر نہیں ہے، فخر نہیں ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، بھائی جان میرا یہ کام کر دو، خوشی کے ساتھ کر دیتا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور فرمایا اعمال میں بہترین عمل یہ ہے کہ مومن کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دی جائے، کسی مومن کو خوش کر دیا جائے۔ فرمایا اسے کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کی کوئی مصیبت ہو اس کو دور کر دیا جائے، اگر اس پر کوئی قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیا جائے، اس کا کتنا اجر ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا والا ان امشی معاخ فی حاجت احب الی اللہ من ان اعتق فی هذه المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ فرمایا کسی بندے کے ساتھ چلنا، کسی بندے کے ساتھ جا کر اس کا کام کروانا مجھے اتنا محبوب ہے، ایک مہینہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے مومن بھائی کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کی ضرورت ہو، جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرے اور اللہ ذوالجلال سے اللہ ذوالجلال سے اجر و ثواب حاصل کرے۔ فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ جنت کے پھلوں سے اس کو رجا دے گا، کھلا دے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانا پلاتا ہے اللہ جنت کی رحیق المختوم اسے کھلا دے گا۔ فرمایا من تبع منکم الجنازہ، آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ اور میرے بھائیوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان پر 5 حق ہیں۔ فرمایا رد السلام، اگر وہ سلام کہے اسے جواب دینا چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ ہمارے ہاں تو عادت یہی ہے نا کہ اگر کوئی جانتے ہیں تو اسی کو سلام کہیں، اور جس کو نہیں جانتے، حالانکہ آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں مل جاتی ہیں وبرکاتہ۔ فرمایا وعیادۃ المریض، بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے، واتباع الجنازہ، فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے، واجابۃ الدعوہ، دعوت دے، دعوت قبول کرے، اور اگر اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، جسے چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ یہدیک، یرحمک اللہ۔ میرے بھائیوں یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے فلہ قرات، اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو تدفین تک شامل رہتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ پوچھا گیا ومل قراتان، فرمایا اللہ کے حبیب قراتان کیا ہیں؟ قال مثل الجبلین عظیمین، فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی طرح، اور ایک حدیث میں فرمایا جبل احد کی طرح۔ 1 قرات جبل احد کی طرح بھاری ہے، اور جنازہ پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عودوا مرضى، مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازہ پڑھا کرو، تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، جو اللہ نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے، فرمایا اللہ وہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ اور فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت میں مستغرق رہتا ہے۔ اور فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس جاتے دعا دیتے اور کہتے لا باس طہورون انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری اس بیماری سے اللہ تیرے گناہوں کو صاف کر دے گا، اور اسے تسلی دینی چاہیے۔ اسے یہ نہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مریض کے پاس جا کر کہنا وہ فلاں بھی اس طرح بیمار تھا وہ تو مر گیا، نہ میرے بھائی سے تسلی دو، انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جاتے مریض کو دم کرتے اور فرمایا جو بندہ
مریض کے پاس جائے اور 7 مرتبہ یہ دعا کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ رب العرش العظیم سے سوال کرتا ہوں اللہ تمہیں صحت دے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال سے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر دل کی گہرائی سے اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے، فرمایا اللہ اسے شفا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مریض کے پاس جا کر اس کی عیادت کرنا اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں یہ شوق تھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال ہماری بھی قسمت میں کرے، ہم بھی ان نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ میرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر۔ فرمایا جو بندہ 2 چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، 2 دینار قربان کر دے، کوئی 2 چیزیں قربان کر دے، فرمایا اسے قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعا من باب الصلاۃ، فرمایا جو نمازیں پڑھتا ہے، فرض نمازیں تو پڑھتا ہے، نفل نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر، نفل نوافل پڑھ، اپنے رب کے قریب ہو جا۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنا سر زمین پر رکھ کر اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ فرمایا اہل الصلاۃ کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، فرمایا جو روزے رکھتے ہیں، نفل روزے کثرت سے رکھتے ہیں، انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا، آؤ مجھ میں داخل ہو جاؤ۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ، جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور فرمایا صدقہ کرو خواہ کھجور کا کچھ حصہ ہی دینا پڑے، اور فرمایا یہ صدقہ قیامت کے دن تمہارے لیے سایہ ہوگا، اور انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن۔ اور لہذا میرے بھائیو دوستو، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ شفقت کریں، ان کو صدقہ دیں تاکہ ان کی دعائیں بھی لیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری قسمت میں کرے، اللہ ہمیں حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ مالک کا وعدہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا مال اور جان میں نے مومنوں سے سودا کر لیا، جو کہ مال بھی اللہ نے دیا، جان بھی اللہ نے دی، فرمایا میرے راہ میں خرچ کر دو، میری راہ میں اسے صرف کر دو، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فقال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جس کو ان دروازوں میں کسی ایک دروازے سے پوچھا جائے گا، فرمایا اس کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ مقصود جنت میں داخلہ ہے۔ فَهَلْ دُعِيَ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا،
اللہ کے حبیب وہ کون سا خوش قسمت کیا آدمی ہے جس کو اس تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے تم ہوگے جنہیں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک با صحابہ کا ساتھ نصیب فرمانا. میرے بھائیوں دوستوں، کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. وہ سعید بھائی کے والد بیمار ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا. ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا. اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. پچھلے دنوں میں ہمارے بڑے پیارے بھائی بلک حبیب الرحمان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما. اور جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہم انصر لہم فی اللہم انصر لہم اللہم انصر لہم اللہم احفظہم کما تحفظ بہ عبادک الصالحین. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.